الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کہا کس سے بچانا ہے؟ یہ کہ جماعت میں نہیں جائیں، اس سے بچانا ہے کہ مسجد نہ جائیں، اس سے بچانا ہے کہ قرآن نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، کہا بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے ان کو بچانا ہے؟ بھائی ان کو بتانا ہے نماز پڑھو، ان کو بتانا ہے کسی کو گالی مت دو، ان کو بتانا ہے بھائی جو زندگی گزارنے کا اصول ضابطہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو، مدرسے میں علم دین حاصل کرو، تبلیغ والوں کے ساتھ جاؤ، یعنی نیک کام کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کا حق مت کھاؤ۔ یہ ساری باتیں ان کو سمجھانی ہے، ان کو اس پر عمل پیرا کروانا ہے، پھر جا کے وہ جہنم سے بچیں گے۔ آپ جہنم میں یہ نہیں کہ دنیا کی آگ جلانی ہے، لکڑی لگا دی، ماچس لگا دی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ جلے گی، ختم۔ نہیں، وہاں جو آگ کے اندر لکڑی کی جگہ یعنی جس کو ایندھن کہتے ہیں، وہاں پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن یعنی اس ونن زنہور اخکید بے انسان، یعنی پتھر کو جب انسان گرم کرتا ہے، آپ کبھی سمجھ لینا ایک چھوٹا سا پتھر اگر آپ چولہے کے اندر بھی ڈالیں گے وہ بہت دیر تک پتھر جو ہے کیا کہتے ہیں گرم رہتا ہے، پھر جس کو اللہ گرم کریں گے وہ کب تک گرم رہتا ہے۔ یا معمولی سی کبھی جو ہے گرمیوں کے اندر اگر سخت دھوپ آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے اوہ یہ کو میرے میں دزدو، حالانکہ دھوپ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر سردیاں آ گئی ہاں تور چوف، حالانکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ سردی اور گرمی نہیں دے گے، انسان برباد، زمین برباد، جو زمین سے اگتا ہے اناج وغیرہ سب برباد، فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی سب نعمتوں پر ان پر لبیک و سعدی کرنا یعنی ہمارے لیے نعمت اچھا ہوگا۔ اگر ہمیں وقتی طور سے مشکلات بھی ہوگی تو آگے چل کے اچھا ہوگا۔ اگر مان لو ایک شخص اسکول کے اندر پڑھتا ہے، اس کو روزانہ ایک ٹیچر مارتا ہے بھائی آپ نہیں پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ایک دن جو ہے جھولا لے کے بھاگ جائے گا، کیا وہ پڑھ پائے گا؟ اس کو وہیں رہنا پڑے گا، وہ جوتے کھانے پڑیں گے، وہ مشقت اٹھانی پڑے گی، وہ مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ بھی لیکچرر ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ بھی ٹیچر ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ بھی پرنسپل ہوگا، لیکن وقتی طور کی مشکلات اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ لوگوں کی باتیں سنے گا یا اپنے ساتھیوں کی باتیں سنے گا، او تشیل آئن ٹیچر کو تیرے ساتھ سیدھ ہے تو بھاگ جا، اگر اس نے اپنے ساتھیوں کی باتیں سنی وہ چل گیا تو اس کی زندگی برباد۔ اس کو وقتی طور لگے گا میرے ساتھی مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھی اچھا نہیں، وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگر ساتھی اس کو کہہ رہے ہیں سکول چھوڑ دے، کیونکہ ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، ہمارے ساتھی ہم نے بھی جو 8-9 سال پڑھا ہے، کیونکہ ہمیں جب کبھی کچھ ہوتا تھا کوئی کہتا تو ابھی یہیں ہو، چلے جاؤ، گھر والوں کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اگر ہم نے بھی گھر والوں کو بلایا ہوتا ہم بھی چلے گئے ہوتے نہ جانے کہاں ہو۔ اس لیے چاہے دین کا کام ہو، چاہے مدرسے کے اندر پڑھائی ہو، چاہے اسکول کے اندر جو کام آپ کر رہے ہو بشرطے وہ حلال ہو، دین کے اعتبار سے جائز ہو، استقامت کے ساتھ کرو۔ مشکلات آئیں گی، حالات آئیں گے، لوگ باتیں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی انسان پگڑی پہنے گا تو اس کو پگڑی پہننا مشکل کیوں ہوگا؟ کیونکہ ماحول ہی نہیں ہوگا، تو لوگ باتیں کریں گے امن دستار، تو وہ برداشت کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا اگر وہ کسی کو اس کا جواب نہیں دے گا، ایک وقت آئے گا اس کے پورے علاقے میں لوگ دستار مانیں گے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہماری پڑھائی کے زمانے کے اندر، ابتدائی تعلیم کے اندر، جب میں بوانجوا گونی پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد محترم تھے کشتواڑ چیرجی کے حافظ ابراہیم صاحب، تب وہ نئے آئے تھے لیکن اسی سال یا دوسرے سال چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے استاد محترم دوسرے ابھی وہ وہی ہیں۔ وہ جب آئے تو انہوں نے یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے انہوں نے ہمیں مدرسے کے اندر شروع کروایا، یعنی کہ عصر کے بعد جو چھٹی ہوتی ہے کہ آپ 5-10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم کرو، یا کوئی اپنی کتاب پڑھو، یعنی معاون نواز کی شکل میں ہو یا کوئی دوسری جو آپ مطالعے میں رکھتے ہو، اور آپ 2 منٹ مشورہ کرو۔ جو ساتھی جو ہے کلاس میں سستی کرتا ہے، جو ساتھی کھانے کے وقت میں کھانا حال میں نہیں آتا ہے، جو ساتھی اساتذہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے ملاقات کرو، ان کو سمجھاؤ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو اب کچھ عرصہ ہم نے کیا تو وہ تھے بھی تھوڑا فریق ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جو دوسرے استاد آئے ان کا بڑا ادب میں کرتا ہوں، اللہ ان دونوں کی جو ہے عمر لمبی کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہو رہا ہے کچھ ظفر اللہ؟ میں نے کہا کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے حافظ صاحب۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا جو انسان جو کام کر رہا تھا وہی کر رہا ہے۔ کچھ فجر میں مسجد ہوتے ہی نہیں تھے، وہ آپ اور زیادہ سو رہے ہیں، پہلے تو کم سے کم اٹھتے تھے، اب اٹھتے ہی نہیں ہے۔ صاحب صاحب نے کہا وہ گھبرانا نہیں ہے، کہا تم کام یہاں کرو، اگر اللہ یہاں نہیں چمکائیں گے اس کی بدولت کہیں اور چمکائیں گے، لیکن ثواب تمہیں ملے گا۔ مجھے وہ بات تب سے اب تک یاد ہے،
کبھی نہیں بھولی ہے. جب بھی ان پہ نظر پڑتی ہے, کبھی کشتواڑ جاتا ہوں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, مجھے فوراً وہ بات یاد آتی ہے. میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ نے مجھے ابتدائی تعلیم کے اندر کہا تھا آپ کام یہاں کرو, اللہ کہیں اور چمکائیں گے. واقعتاً وہ نتیجہ میں نے دیکھا ہے. تو ہم صاحب بھی کہتے ہیں ہاں مان لینا چاہے, چھوٹوں کی بات بھی, وہ یوں ہی کہتے ہیں مجھے جواب میں, چھوٹوں کی بات بھی مان لیں. حالانکہ استاد ہے, کہتے تھے چھوٹوں کی بات بھی مان لیا کرو. اس لیے یہ نہیں گھبرانا بھائی, پڑھا نماز, بلاگا سلوار قمیض, بلاگا دستار, بڑا تہجد ملوک کرن کا تو لکوچ کٹ کریاں, کیونکہ جو پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مشہور ہے, لیکن حضرت علی کا قول نہیں ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بزرگوں کی بات ہے. یہ اب لوگ لکھ دیتے ہیں حضرت علی کا قول ہے, حضرت عمر کا قول ہے, حضرت فلاں کا قول ہے, حضرت علی کا قول نہیں ہے. لیکن اب چلو اگر کسی کا پھر بھی بات اچھی ہے, بات اچھی ہے کہ میٹھے پھل کو انسان پتھر مارتا ہے, کڑوے کو نہیں مارتا ہے. چوٹ کو اگر زیادہ آکاش میوٹ آکاش چوٹ تو کوئی دی تاتی میں نے دیر جس میوٹ ہے. اس لیے جس کے اندر کچھ ہوگا لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہیں, جس کو کچھ نہیں ہوگا لوگ اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے شکر بھی کریں, اور روزانہ کم سے کم دن کی 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر پڑھے کہ اللہ نے ہمیں اس نازک دور کے اندر دیکھو حالات کیسے, مسلمان پریشان, مسلمانوں کو مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ہر جگہ پیسا جا رہا ہے. جس گاڑی میں مسلمان اس گاڑی کو سائڈ وہ, یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اس لیے اس جیسے دور کے اندر, ان جیسے حالات کے اندر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت پہ رکھا ہے. اللہ سے روزانہ مانگو اللہ استقامت دے, اور ایمان پر ہماری موت بھی ہو جائے, مرتے دم تک ہم ایمان پر جو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, پھر جا کے ہمارا ایمان قابل قبول ہے. ورنہ اگر ڈگمگایا ہوا ایمان ہوگا, کبھی اچانک خواب میں کوئی آ جائے گا, ہم گھبرا کے گئے نہ ویسے نہ جنت میں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص کہتا تھا, روزانہ دعا کرتا تھا, کہتا تھا یا اللہ بکا جانتس میں کیسے جوڑی موا تھی, غالباً وہ یا جماعت میں تھا یا مدرسے میں تھا, واللہ عالم حقیقت کیا ہے, لیکن کہیں تھا وہ اچھے کام میں. تو ایک ساتھی نے اس کو رات کو ڈرایا, اس کے کمرے میں گیا, اس کو جگایا, کہا میں اسرائیل ہوں, چل کھڑا ہو جا, میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تو دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے اسی راستے میں موت آنی چاہیے اور میں شہید ہونا چاہیے, میں جنت میں جانا چاہیے. کہا ویسے مذاق میں دعا جا گا, تو ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, قرآن جیسی دولت دی, حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. اب لوگ باتیں بھی کریں گے, وہ سن لینی ہے, برداشت کر لینی ہے. لوگ مذاق بھی کریں گے, کبھی اشارہ کرتے ہو وہاں پہ, لیکن یہ سب برداشت کرنا ہے. پھپیر یپیر چاہے گا, لیک کریں چاہے گا, تھوک رہے, یہ سب برداشت کرنا ہے. پھر جا کے انسان, ایک وقت آتا ہے انسان یا تو خود کے اندر وہ اثر دیکھتا ہے, اگر نہیں تو پھر انسان ایک دوسری جگہ کے اندر وہ جو ہے اثر دیکھتا ہے.